بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور گواہ ہے قرآن شان والا ما بقی موضع شبہتن، یہ جواب قسم ہے کہ شبوں کا کوئی مقام نہیں رہا۔ اب جو منکر ہیں وہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ مقام شبو باقی نہیں۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا، فی عزت و شقاق، بیچ تعصب کے ہیں، بشقاق اور مخالفت میں ہیں، مخالفت اور تعصب کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں، ورنہ قرآن نے مسئلہ اس طرح بیان کر دیا کہ کوئی شبوں کا مقام باقی نہیں رہا۔ کم اہلکنا من قبلہم، تخویف دنیاوی ہے، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن بستیاں، جماعتیں، فنادو پس فریادیں کرتے رہے بوقت ہلاکت، ولا تہین مناس اور نہ رہا وقت خلاصی کا۔ تو پھر فریاد ایسے وقت میں شور و غل کا کیا فائدہ جب وقت ہی ختم ہو گیا۔ لا تہین مناس، عربی لحاظ سے آپ کے پاس لکھا ہے کہ یہ لاتا لا مشبہ باللہ سے، امام سیبوی فرماتے ہیں یہ لا مشبہ باللہ سے، اور تا کی زیادت تاکید کے لیے ہے، تاکید نفی کے لیے، جیسا کہ الزیادت البنا تدل علی زیادت المعنی معروف پڑا ہوا ہے، اور تا مبالغہ کی ہے، جیسے علامہ کی تا مبالغہ کی ہے، یہاں پر بھی تا مبالغہ کی ہے۔ تو مطلب کہ نادو، وہ فریادیں کرنے لگے بوقت ہلاکت کے، ولا تہین مناس اور نہ رہا وقت خلاصی کا، ٹائم ہی ختم تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ زجر بیان استکبار و عناد، ان کے استکبار، تکبر اور ضد پر زجر کیا جا رہا ہے۔ وعجبوا، اور تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آیا ان کے پاس منذر منہم، ایک آگاہ کرنے والا، منہم یعنی بشر مثلہم، بشر ان میں سے۔ تو بوجہ عقیدہ منافات بشریت و نبوت کے انہوں نے تعجب کیا۔ وقال الکافرون، شکوہ ہے، اور کہا کافروں نے، وضع المظہر موضع المضمر، کیوں ہے فتویٰ لگانے کے لیے۔ قال الکافرون، کہا پکے کافروں نے، الکافرون کٹر کافر، غٹ کافر، پکے کافر۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہے وضع فیہ الظاہر موضع الضمیر غضبا علیہم وایذانا بانہ لا یتجاسر علی مثل ما یقولونہ الا المتوغلون فی الکفر والفسوق۔ متوغل کا معنی کر رہے ہیں غٹ، پکے مہر لگے کافر۔ وقال الکافرون، شکوہ ہے، کہا کافروں نے، فتویٰ تو نہیں لگا نا، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ ہاں تو اب ذرا دیکھو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، بہت پکے کافر۔ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہا کافروں نے یہ ہے ساحر، جادوگر، کذاب معجزات دکھانے میں جادوگر ہے، کذاب مسئلہ توحید میں جھوٹا ہے،
کذاب بیان توحید میں کذاب اور معجزات دکھانے میں ساحر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا بنا دیا اس نے بجائے کئی الہوں کے الہ واحدا، الہ ایک۔ یہ اصل وجہ کفر کی اصل وجہ یہ ہے ضد اور تعصب کی کہ عجبوا ان جاءہم منذر، تعجب کیا انہوں نے کہ ایک تو بشر نبی بن کے آیا، لیکن یہ تعجب بھی توحید کی وجہ سے تھا۔ اصل منکر توحید کے تھے، باقی سب بہانے، کبھی کہتے بشر نبی نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے قیامت قائم نہیں ہو سکتی، کبھی کہتے ہڈیاں زندہ نہیں ہو سکتی، یہ سب بہانے تھے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو دعوت توحید ہے یہ سب اکابر بزرگوں کے خلاف ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آلیہ کو چھوڑ دیں جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں اور سفارشی سمجھ کے پکارتے ہیں، انہیں ہم چھوڑ دیں اور صرف اللہ کو پکاریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روح سیاہ، منہ کالے اور بد کردار، بد فطرت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، عالی، مقدس، تقدس والی، تو ہماری براہ راست اللہ کے دربار میں کیسے درخواستیں پہنچیں گی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس لیے فرمایا اجعل الآلہۃ، کیا کر دیا اس ساحر کذاب نے ہمارے کئی الہوں کی بجائے الہ واحدہ، ایک ہی الہ، باقی سب کی نفی اور صرف ایک ہی کی پکار، ایک ہی کی منت منوتی، نظر نیاز۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ توحید والی بات، ھذا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بے شک یہ بات توحید والی، لشیء عجاب، خیال کرو اور ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ انما الاعمال بالخواتیم، ہاں اعمال کا دار و مدار آخری اسباق پہ، ہاں اس لیے آپ پوری توجہ سے بیٹھو، کیونکہ پہلے جتنے نہیں بولے اور نہ بولنے کا جتنا گناہ ہے اس کا کفارہ اب ادا کرو۔ ہاں بھی تو ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ البتہ چیز ہے بہت تعجب خیز، یہ بہت ہی انوکھی چیز ہے کہ سارے اکابر بزرگوں کے خلاف اور سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک ہی الہ کے بن جائیں، ایک ہی الہ مان لیں، باقی کوئی نہیں سنتا، صرف ایک ہی سنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ عجاب، یہ بہت بڑا عجاب مسئلہ ہے، عجیب بھی نہیں، عجاب۔ اس پر بھی بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ عجاب کا لفظ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، یہ کیسے قرآن میں آیا؟ عجاب تو ایک بوڑھا تھا، بہت زیادہ بوڑھا، روایات میں ہے واللہ عالم، وہ بوڑھے کو آپ نے فرمایا قم، بوڑھا کھڑا ہوا، فرمایا اجلس، بیٹھا، فرمایا قم، کھڑا ہوا، فرمایا اجلس، بیٹھا، فرمایا قم، کھڑا ہوا، فرمایا اجلس۔ 4 دفعہ جب بوڑھے کو کہا تو کہتا ہے کہ ان ھذا لشیء عجاب۔ ایک لطیفہ ہے، اس کو روایت سمجھنا۔ تو کہنے لگے جی واقعی بھائی عجاب لفظ تو ہے، بوڑھے نے کہا ہے عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ چیز ہے مسئلہ توحید، یہ البتہ چیز ہے بڑی تعجب خیز۔ وانطلق الملأ، چل پڑے چودھری، وانطلق الملأ، یہ سن کر چودھری چل پڑے، منہم ان میں سے،
انمشو بصبروا علی آلہتکم، چلو 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 چلو، انمشو اس کی تقریر مت سنو، ٹرو چلو، بصبروا علی آلہتکم اور پکے رہو اپنے الہوں پر، بصبروا علی آلہتکم اپنے الہوں پر پکے رہو، ان ھذا بے شک یہ توحید والی بات، لشیء یراد ایسی چیز ہے جو اس محمد کی مراد ہے، لشیء ایسی چیز ہے جو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے، ھذا شیء یراد، یراد من جہتہ بامضاؤہ وتنفیذہ لا محالۃ من غیر صارف یلوی ولا عاطف یثنی لا قول یقال۔ یہ ذرا خیال کرنا ہے، کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس کے شان نزول کی روایت ایک مختصر لکھی ہے کہ خواجہ ابو طالب بیمار ہوئے تو صنادید قریش بڑے بڑے بزرگ وہاں تشریف لے گئے، یہاں مختصر آئی، اس مقام پہ مفسرین نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، آپ کے پاس مسند احمد کے حوالے سے لکھی ہے کہ وہاں سارے اکٹھے ہوئے اور کہا خواجہ جی ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان آپ فیصلہ کر کے جائیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور ہمارا جھگڑا باقی ہے۔ تو خیر بلایا گیا، سارے آگے بیٹھ گئے، نبی کریم علیہ السلام دروازے پہ بیٹھے تو انہوں نے 3 اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض جہاں آیا ہے، یہاں بڑا اعتراض کہہ رہے ہیں کہ یشکونا کا یزعمونا انکا تشتمو، ان کا خیال ہے کہ آپ ان کے الہوں کو گالیاں نکلتی ہیں۔ ابو طالب نے کہا گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں اکابر قریش۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ آپ کا بھتیجا، اس میں 3 خرابیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے یکفر آباءنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے پورے مکہ میں توڑ پیدا کر دیا ہے، یفرق بین اخواننا، اس کی جب سے دعوت آئی گھر گھر لڑائی، دکانوں پہ لڑائی، بازاروں میں لڑائی اور باپ بیٹے کے ساتھ لڑائی، تو اس نے پورے ماحول کو خراب کر دیا۔ تو یہ 3 اعتراض کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی باتیں سنتے رہے اور فرمایا یا انی انما اریدہم علی کلمۃ واحدہ، میں تو صرف ایک ہی بات کا پروگرام، ایک ہی بات کا میرا ارادہ ہے، صرف ایک ایسی بات میری مان لیں۔ یہ ذرا لفظ دیکھنا، اریدہم علی کلمۃ واحدہ تدین لہم بہل عرب وتعدی الیہم بہل عجم، فرمایا وہ بات مان لیں تو سارے عرب بھی ان کے تابع ہوں گے اور عجم بھی ان کے تابع ہوں گے، یعنی عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ قالوا ما ہی، کہنے لگے وہ کیا ہے، نعم ابی کا، اور تیرے بابے کی قسم، وہ تو ہمیں بھی بتا، لالچی بہت تھے، جس سے ہم بادشاہ بن جائیں ہیں تو، اور کتنا اشرن، کہنے لگے 10 باتیں کرو کہ عرب و عجم کے ہم بادشاہ، ہم 10 ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ صرف 10 باتیں نہیں، صرف ایک ہی بات، لا الہ الا اللہ۔ قال فقاموا وهم ينفضون ثيابهم، جب سنا لا الہ الا اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنے دبر سے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ وهم یقولون اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
اس نے کہا بجائے کئی الہوں کے ایک الہ بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز بڑی تعجب خیز ہے۔ یہ ہے ان کا اصل شان نزول آیت پر۔ تو یہاں بس آپ سمجھ لیے کہ اصل جھگڑا کس میں تھا؟ اللہ میں۔ مکہ والے مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کریم منوانا چاہتے تھے۔ جھگڑا کس میں تھا؟ مکہ والے مشرک دو اللہ مانتے تھے۔ کتنے اللہ مانتے تھے؟ ایک۔ دو اللہ نہیں مانتے تھے۔ ہاں، مکہ والے مشرکوں کے ساتھ خالقیت میں جھگڑا تھا۔ وہ دو خالق مانتے تھے، دو رازق مانتے تھے۔ عجیب بات ہے، دو مختار کل مانتے تھے۔ تو کس میں جھگڑا تھا؟ لفظ الہ میں جھگڑا، مسئلہ الہ تھا۔ یاد رکھ لو، ملا دھوکے میں ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ہاں، جھگڑا کس میں تھا؟ صرف مسئلہ الہ میں۔ باقی سارے مسئلوں کا دار و مدار مسئلہ الہ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ہے ان ھذا لشیء عجاب۔ اور چل پڑے الملأ سردار ہیں، الملأ ڈھڈل سردار ہیں، ملا یملأ ہیں بڑے بڑے چودھری سردار منوم، اور کہتے کیا ہیں؟ انمشو، چلو چلو چلو، اس کی بات بھی نہ سنو اور اپنے آلیہ پہ پکے رہو۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، ان ھذا، بے شک یہی کون سا؟ توحید فی الالوہیت، کہ الہ ایک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو محمد کا مقصود ہے، یہ ایسی چیز ہے جو محمد کا مقصود اور مراد ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں۔ یہی معنی ہے۔ آپ کے بین السطور بھی کاٹ دو، بین السطور والی بات بھی کاٹ دو۔ لشیء یراد، وہ کہتی ہیں کہ بس محمد کا مقصد ہی صرف مسئلہ الہ ہے۔ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مسئلہ، بولو، مسئلہ الہ۔ اس کی حوالہ آپ کے پاس نیچے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ھذا الشیء عظیم یراد من جہتہ صلی اللہ علیہ وسلم امضاؤہ و تنفیذہ لا محالۃ من غیر صارف۔ انہوں نے کہا کہ محمد کا مقصد ہے بس ایک ہی مسئلہ، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نہ کوئی چیز ان کو اس سے ہٹا سکتی ہے، نہ یہ کوئی دوسری چیز قبول کرتے ہیں۔ ان سے بات کرنی فضول ہے، ان سے گفتگو کرنا فضول ہے۔ اس کا مقصد اور ہدف ہی ہے، یہی ہے کہ ہمارے دربار ختم ہو، ہمارے آلیہ ختم ہو، اور ایک الہ کی پکار ہو۔ بس یہ ہے محمد کا مقصد، اور اس مقصد سے من غیر صارف، کوئی چیز نے پھیرنے والی نہیں، کوئی عاطف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس سے امید کی جائے کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے اور مسامحت کریں گے۔ بے شفاعت انسان فاقطعوا اطماعکم ان استنزالہ الی ارادتکم بصبروا۔ تو اس کے بعد اس سے کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ یہ ہر قیمت پر اسی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ پکارے سننے والا صرف ایک ہے۔ مکہ کے مشرک سمجھ گئے کہ پیغمبر کا مقصد بعثت کیا ہے، لیکن آج سٹ داڑیا شیخ الحدیث نہیں سمجھ سکا۔ مکہ والے کہہ رہے ہیں شیء یراد، تو مکہ والے کیا سمجھے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ توحید فی الالوہیت، کہ الہ صرف ایک ہے۔ مخالف سمجھ گئے، اور یہ ساری زندگی درسگاہوں میں رگڑ رگڑ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ آئے کس مقصد کے لیے تھے۔ یہ استنجا لے کے پھر رہا ہے بے ایمانہ، اور کبھی ختموں پہ بیٹھا ہے چوہا بن کے، کبھی کچھ، اور پیغمبر کی بعثت کا مقصد
ساری زندگی نہیں سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی آئے اس لیے تھے کہ پکارے سننے والا ایک اللہ ہے، کوئی سفارشی پکارے نہیں سنتا، کوئی جن کو تم ہیلے وسیلے مانتے ہو وہ تمہاری پکارے شکارے نہیں سنتا۔ نیچے روح المعانی کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی انمشو وصبرو، اس کا ایک لکھا المراد سیرو علی طریقتکم داممو علی سیرتکم، وہ کہتے ہیں کہ پکے رہو، کہیں تمہیں بھی ہٹا نہ دے۔ اس کی تقریریں بہت خطرناک ہیں۔ ان ھذا، بے شک یہ دعوی توحید، لشیء یراد، یہ ایسی چیز ہے جو محمد کا مقصود ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، نہیں سنا ہم نے بہذا یہ دعویٰ توحید والا، یہ دعویٰ لا الہ الا اللہ والا، یہ دعویٰ ہم نے سنا نہیں ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ملت آخرہ کے معنی دو لکھے ہیں حاشیے پہ۔ ایک ملت آخرہ، یہ شام کی طرف سفر کرتے، عیسائیوں سے ملتے، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پیر تھے اور خانقاہیں تھی۔ کہتے ہیں وہ عیسائی بھی تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاں یہ شفیع نہیں ہے یا یہ سنتے نہیں ہیں، وہاں ان کی ملت میں بھی ہم نے نہیں سنا۔ اور دوسرا کیا، ملت سے مراد یہ ملت قریش لیتے، جیسے ملت عبد المطلب گزرا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین میں یہ مسئلہ نہیں آیا۔ اتنا تو ہم سنتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ مسائل تو ہم سنتے رہے۔ لیکن یہ ایک نیا مسئلہ آیا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج تک ہم نے پیچھے کسی بزرگ سے نہیں سنا۔ آپ بھی جب بیان کریں گے تو یہی بات آئے گی، اس لیے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ان الدین بدا غریبا سیعود غریبا، غریب کا معنی انوکھا اور اجنبی ہے۔ فرمایا جب یہ دین شروع ہوا تو لوگ کہتے ہیں نیا مسئلہ ہے، آج تک نہیں سنا۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ، پھر ایک وقت آئے گا جب مسئلہ الہ بیان ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ نیا مسئلہ ہے، یہ اسلام آباد سے ہی مسئلہ بنا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ آپ نہیں بنایا ہے، تو یہ سیعود و غریبا، پھر یہ اجنبی بن جائے گا، اس مسئلہ لوگوں میں معلوم نہیں رہے گا، نہیں سنا ہم نے بہذا یہ توحید والا مسئلہ پہلے دین دوسری ملت میں، فی الملۃ الآخرہ۔ اس پہ آپ کے پاس حاشیہ موجود ہے، دیکھ لینا۔ ما سمعنا خلاف و عدم التوحید فإن النصارى كانوا، اور نصارہ والی ملت، اور ما سمعنا بهذا الذي يدعون الیہ من التوحید کائنا فی الملۃ تکون، ارادوا انہم لم يسمعوا من اہل الکتاب بل کوہان الذین کانوا یحدثونہم قبل الی آخرہ۔ یہ دونوں مراد ہیں، ملت قریش بھی اور ملت نصارہ بھی۔ ان ھذا یہ دعویٰ توحید والا، بہرحال یہ دعویٰ توحید والا نہیں ہے مگر گھڑا ہوا الا اختلاق، اس نے خود گھڑ لیا ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم نہیں سنتا، اللہ کہہ سکتا ہے کہ اسماعیل نہیں سنتے، یہ سفارشیں نہیں کرتے، یہ کیسی بات ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، نہ کوئی اکابر میں اس کا قائل ہے۔ پہلے سارے اکابر سما کے قائل گزرے ہیں اور سفارشوں کے قائل گزرے ہیں، اور نہ جناب یہ اللہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے پیارے سنتے ہی نہیں، سفارشیں کرتے ہی نہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ الا اختلاف، یہ محمد کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔